السلام علیکم وبرکاتہ۔ سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بہت قلت تھی۔ اس وقت ایک یہودی کا کنواں تھا جس کا پانی مسلمانوں کو مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کی اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کنویں کے ارد گرد کھجور کا ایک باغ بن گیا۔ سلطنت عثمانی کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوتی۔ بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 550 ہو گئی۔ یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے رجسٹر ہوا اور وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی رہی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اسے مدینہ منورہ کے ایک مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ خریدا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے۔ آمدنی کا آدھا حصہ یتیموں غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ دوسرا آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ حضرت مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے، اور مسجد نبوی کے قریب ایک عالیشان ہوٹل ہے جس کا نام فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی پرخلوص سخاوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی دریا دلی اور نیک نیتی کا ایک ایسا بنا بولتا ثبوت ہے جس سے موجودہ دور کے یتیم و غربا بھی حصہ لے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔